اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے میزل کے بارے میں، خسرہ کے بارے میں، اس کی وجوہات کے بارے میں، اس کے علاج کے بارے میں، اور خاص طور پر اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی پیدا کردہ پیچیدگیوں کو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں خسرہ کے بارے میں، یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، یعنی کہ ایک وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماری ہے جو کہ ہر ایج گروپ میں پیدا ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر یہ بچوں کی بیماری سمجھی جاتی ہے۔ 5 سال سے جو کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان میں زیادہ میزل کا، خسرے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ویسے تو اب تو کافی ساری ویکسینیشن جو ہے وہ کرائی گئی ہوتی ہیں، بہت ساری ویکسین لگوائی ہوتی ہیں، تو اب تو یہ معاملہ قدرے کم ہے، لیکن پھر بھی جو ہے میزل کے، خسرہ کے کیسز جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں، یہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے، یعنی کہ ایک وائرس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کی علامات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو عام طور پر اس کی علامات جو ہے وہ نزلہ زکام کی طرح ہی ہیں، اور اکثر جو ہے لوگ اس میں یعنی کہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں۔ شروع میں جو ہے اس کا اندازہ بھی اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ اس میں ناک سے جو ہے نزلے کی طرح کی علامات جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ ناک سے، آنکھوں سے پانی وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر ہلکا ٹیمپریچر بھی رہنے لگتا ہے، یعنی کہ بخار کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد جا کے پھر ریشز جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ فیس کے اوپر، چہرے کے اوپر، گردن کے اوپر، کمر کے اوپر یہ جو ریشز ہے یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پورے جسم میں جو ہے یہ ریشز جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر ٹیمپریچر جو ہے، بخار جو ہے وہ 103 104 پہ چلا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ یہ جو ریشز ہے یہ پھر جو ہے ختم ہوتے ہوتے جو ہے، یعنی کہ ہفتہ 1.5 ہفتے میں یہ پیریڈ جو ہے گزر جاتا ہے۔ اب اس کی کمپلیکیشنز کے حوالے سے اگر بات کریں، عام طور پر تو اگر اس میں جو ہے خیال رکھا جائے، جس بچے کو میزل ہوا ہے باقی بچوں سے اس کو آئسولیٹ کیا جائے، یعنی کہ یہ کافی تیزی کے ساتھ جو ہے ایک شخص سے دوسرے تک جو ہے یہ پھیل سکتی ہے، کیونکہ جو وائرس ہوتا ہے یہ ناک یا تھروٹ کے اندر، گلے کے اندر جو ہوتا ہے، اور یہاں سے چھینکتے ہوئے یا کانستے ہوئے جو ہے یہ ہم جو ہے اس کو باہر پھینک دیتے ہیں، اور یہ وائرس یعنی کسی اور شخص کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کی کمپلیکیشنز کے حوالے سے اگر بات کریں، یہ نمونیا پیدا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دماغ کے ٹیشوز میں جو ہے یہ انفیکشن پیدا کر سکتا ہے، سوزش پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ جو اسپیشلی کچھ ایون کہ آئس کے حوالے سے کارنیل السر جو ہے یہ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو کمپلیکیشنز ہیں یہ تبھی آتی ہیں جب ہمارے پاس میزلز کو غلط طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، غلط طریقے سے ادویات استعمال کی جائے، یا میزل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ کمپلیکیشنز آتی ہیں۔ علاج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ویسے یعنی اسپیسیفک اس کا کوئی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایلوپیتھک سائڈ پہ اگر ہم بات کریں وہ موجود نہیں ہے۔ وہاں پہ سمٹم وائز جو ہے یعنی کہ پیناڈال وغیرہ جو ہے وہ ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا اس کے ساتھ جو ہے لائسوویٹ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے سپورٹیو کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں تاکہ علامات جو ہے ان کو یہ کنٹرول میں رکھا جا سکے۔ اب سیکنڈ آپشن کے طور پر ہومیوپیتھک میڈیسن کی اگر بات کریں تو یہاں پہ مختلف میڈیسن ہے، جیسے ہم نے کہا یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، ایک وائرس کی وجہ سے، تو وہ یہاں پہ سمٹم وائز بھی آپ جا سکتے ہیں، اور یہاں پہ یعنی کہ امیونٹی کو اتنا اسٹرانگ کر دیا جاتے ہیں، مختلف میڈیسن ہے، پراپر ٹریٹمنٹ یہاں پہ موجود ہے، جس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ٹیوبرکلینیم کی بات کریں تو نزلہ ٹائپ کی جتنی بھی یعنی اپر ریسپائریٹری ٹریک کی جو علامات ہیں وہ ٹیوبرکلینیم کور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ماربیلائی وائرس ہے، یعنی کہ میزل کا جو وائرس ہے، اسی سے ایک نوسوڑ جو ہے تیار ہوا ہے، جسے ہم عام الفاظ میں آپ ویکسین کی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں، ویکسین کی طرح کی میڈیسن ہے، ماربیلینیم۔ ایکیوٹ سٹیجز میں اگر اس کے چند ڈوزز استعمال کیے جائیں تو یہ جو میزل کے پیریڈ ہے وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے مینیج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پلسٹیلا کا استعمال کیا جا سکتا ہے، میزل کی پیچیدگیوں میں بھی پلسٹیلا کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ماربیلینیم کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایکیوٹ سٹیج یعنی کہ بیماری کے دوران بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے،
اس کے علاوہ سمٹم وائز اور بہت ساری میڈیسن استعمال کی جا سکتی ہیں، جس میں بیلاڈونا ہے، ہمارے پاس مارکسال ہے، یوپریسیا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری میڈیسن ہو سکتی ہیں جو کہ کسی بھی کوالیفائڈ فزیشین کی زیر نگرانی میں استعمال کی جا سکتی ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میزل چاہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے کوئی کمپلیکیشن پیدا ہوئی ہے یا ایکیوٹ سٹیج میں، تو ہومیوپیتھی یعنی کہ ایک بیسٹ آپشن ہے. یہاں پہ گروپ آف میڈیسن موجود ہے جو کہ اچھے طریقے سے میزل کی کنڈیشن جو ہے یہ ختم کر دیتی ہے. بہت شکریہ.